دعائیں اس کی قبول ہوں گی، ہر طرح کی تنگی فاقے ختم ہو جائیں گے جب ساری زندگی قرضہ نہیں چڑھے گا۔ اگر پہلے سے قرضہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یہ دن تمام دنوں میں افضل دن ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح عید کے دن کی فضیلت ہوتی ہے۔ یہ دن دنیا والوں کے لیے بھی بہت عظمت والا، بڑی شان والا اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا ہے، اور آسمان والوں کے لیے بھی، یعنی فرشتوں کے لیے بھی یہ دن بڑا مبارک ہے۔ اس دن فرشتے بھی آسمانوں پہ طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کے اوپر، یعنی آسمانوں کے اوپر فرشتوں کے لیے اللہ رب العزت نے طواف کی جگہ بنائی ہے، ان کے لیے وہاں بیت اللہ ہے، اور اتنے فرشتے ہیں، ایک دفعہ جو طواف کرتا ہے قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی بڑی تعداد ہے اللہ کی اس مخلوق کی، اور یہ دن ان کے لیے بھی عید کی دن کی مانند ہے۔ عید کے اندر بھی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور جمعہ کے اندر بھی عید کی طرح ہی 2 رکعت نماز فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ عید کی نماز میں بھی خطبہ ہے، اور جمعہ کے اندر بھی خطبہ ہے۔ عید کے اندر نماز کے بعد خطبہ ہے، اور جمعہ کے اندر نماز سے پہلے ہے، لیکن مطابقت دونوں میں ہے۔ اس لحاظ سے بھی بڑی فضیلت والا۔ عید والے دن بھی حکم یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اور جمعے کے والے دن بھی یہی حکم ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت والا دن۔ اب اس دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ بندوں کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، بلکہ ایک گھڑی تو ایسی اس میں اللہ نے پوشیدہ رکھ دی، جس طرح رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات میں ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے اس گھڑی کو بھی پوشیدہ رکھا، اور جمعے والے دن بھی اس گھڑی کو پوشیدہ رکھا۔ اور اس میں بعد نے کہا کہ جمعے سے پہلے یہ فضیلت والی گھڑی ہے، بعد نے بعد میں کہا، بعد نے عصر کے بعد کہا، اور بعد نے کہا جب امام خطبہ دیتا ہے 2 خطبوں کے درمیان جو گھڑی ہے، جو وقت ہے درمیان میں 1.5 منٹ کا، وہ بڑی مبارک گھڑی ہے، لیکن اللہ نے اس گھڑی کو پوشیدہ رکھا۔ پھر اس دن سورہ کہف پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا فائدہ کہ اللہ ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے شر سے، اور ہر طرح کے دھوکے اور فراڈ سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے،
اللہ اس دجال کے فتنے سے بھی حفاظت فرمائے گا جو جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، وہ جمعہ سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے۔ اور پھر اس کا دوسرا بڑا فائدہ کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اور قبر کے اندر بھی یہ اس کے لیے ایسا ایک نور بنے گی، ہر طرح کی عذاب اور مصیبت اور تکلیف سے اس کی حفاظت ہو۔ اور پھر حساب و کتاب کے وقت بھی آسانی کا معاملہ ہوگا، پل صراط سے گزرتے وقت بھی آسانی والا معاملہ ہوگا، اللہ اس کو بجلی کی طرح تیز رفتار سے گزار دیں گے، اور پھر اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جمعے والے دن سورہ کہف کا اتنا بڑا فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حساب و کتاب میں بھی، حشر کی گرمی اور شدت سے بھی حفاظت۔ کتنے بڑے یہ فائدے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عظیم فائدہ، اس فائدے سے تو دنیا بھی حیران، فرشتے بھی حیران، اور جو سن لیتا ہے وہ بھی حیران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین ایک دفعہ حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے، یہ آسمان پہ جتنے ستارے ہیں میں ان کی تعداد بھی گن کے بتا سکتا ہوں، زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد بھی میں بتا سکتا ہوں، ریت کے جو ذرات ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ بھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کا امتی جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا جو اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں اس کا میں حساب لگا کے اس کا اجر اور اس کی فضیلت اور اس کا انعام جو بندے کو ملتا ہے اس کا میں حساب نہیں لگا سکتا۔ کتنا بڑا انعام ہے جو جبرائیل امین کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت کوئی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کے اوپر درود پڑھو۔ اب اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے بھی اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور ایمان والوں سے بھی کہا کہ تم بھی محبوب کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں، لیکن اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ ایک دفعہ جو درود پاک پڑھ لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایک مرتبہ جو درود پاک بھیجتا ہے 10 رحمتیں اللہ اس بندے کے اوپر نازل کرتا ہے، اور 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور وہ درود پاک ہے بھی مختصر، آسان، اللہ رب العزت 4 انعام اسے عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، ساری زندگی اس کے اوپر کبھی قرض نہیں چڑھے، یہ پہلا انعام۔ یہ قرض اتنی خطرناک چیز ہے، فرمایا القرض مقراض المحبت، یہ محبت کی کینچی ہے، محبت کو کاٹنے والی چیز ہے۔ اللہ اس کو قرضے سے بچائے گا، کبھی کسی معاملے میں قرضہ نہیں لینا پڑے گا۔
اور دوسرا فائدہ، اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو اللہ رب العزت غیب سے اس کے انتظام فرما دے۔ اور تیسرا فائدہ، اس سے کسی نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہو۔ حالانکہ حدیث میں ہے بندے سے ہر چیز کی پوچھ ہوگی، ایک قدم بھی نہیں ہل سکے گا جب تک ان سوال کا جواب نہیں دے۔ وہ کیا ہے؟ پوچھا جائے گا اس سے کہ تو نے یہ مال و دولت کہاں کمایا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس طرح کے سوال ہوں گے۔ 4 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سخت بھوک کی حالت میں جو کھانا کھایا اس کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ یہ ضرورت ہے بھوک، اور کھانا اس نے کھانا ہے۔ بھوک کی حالت میں جو کھایا، حلال پاکیزہ جو رزق کھایا، اس کا کوئی حساب نہیں۔ اور پیاس کی حالت میں جو پانی پیا، اور اس کی بھی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جو لباس استعمال کیا، اس کی بھی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ اور چوتھا انعام اس کے اوپر ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ کتنے بڑے 4 انعام۔ ہاں سنیے، وہ کون سا درود ہے جس کی برکت سے اتنے بڑے انعام اور اتنی بڑی فضیلت بندے کو ملے گی؟ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس درود پاک کو توجہ سے سن لیں، مختصر ہے، آسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ میں نے 2 مرتبہ پڑھ کے سنا دیا۔ یہ درود پاک آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد پھر روزانہ اس کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا، ظہر اور عصر کے درمیان۔ اب اس کو جمعے والے دن مسجد میں ہی بیٹھے پڑھیں، گھر میں آ کے پڑھیں، باقی دنوں میں ظہر کے بعد بھی آپ راستے میں آتے آتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور گھر میں آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ روزانہ ظہر کے بعد، اور 300 مرتبہ جمعے سے پہلے بھی اجازت ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جمعے کے بعد ہی پڑھا جائے، یعنی عصر کی نماز سے پہلے پہلے۔ اس کے فائدے تو میں نے بتا دیے کہ آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفاقت اسے نصیب ہو جائے گی، اور جو بندہ یہ نیت کر لے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اللہ آپ کی زیارت بھی اسے نصیب فرما دے، دعائیں اس کی قبول ہوں گی، ہر طرح کی تنگی فاقے ختم ہو جائیں گے جب ساری زندگی قرضہ نہیں چڑھے گا۔ اگر پہلے سے قرضہ ہے، مقروض ہے، تو اللہ غیب سے اس کی مدد کر دے گا۔ کتنا بڑا یہ انعام ہے، کتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ پھر کسی نعمت کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دے۔ اس عمل کو آپ زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ میری محترمہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، میرے نوجوان بھائی بھی کر سکتے ہیں، بزرگ حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ آسان عمل ہے، بہت ہی بہتر عمل ہے، اللہ کو راضی کر دینے والا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو
خوش کر دینا اور اپنے لیے خوشیاں سمیٹنے والا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔